بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورۃ النساء، سورۃ انعام، سورۃ یونس، سورۃ الصفات، سورۃ انبیاء اور سورۃ قلم میں موجود ہے۔ ان میں سے پہلی 4 صورتوں میں نام لے کر اور باقی 2 صورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون دراصل بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کئی دن تک ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے انہیں مچھلی والا کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو کہ جب وہ غصے میں چلا گیا۔ اس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون کہا گیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ اس آیت میں انہیں صاحب الحوت کہہ کر پکارا گیا۔ نیز قرآن کریم کی 10ویں سورۃ یونس آپ ہی کے نام پر ہے۔ مورخین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب کے تعلق سے اس سے زیادہ کوئی بات ثابت نہیں کہ ان کے والد کا نام عطی تھا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، حضرت یونس کے زمانے کا تعلق تاریخ کی روشنی میں مشکل ہے۔ البتہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب ایران فارس میں طوائف وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی کہ اللہ نے انہیں منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی روشنی ہدایت پر معمور آپ کو فرمایا گیا۔ آپ اسرائیلی پیغمبروں میں سے تھے۔ اہل کتاب کی روایتوں میں تابع حضرت یوسف لازمی ہیں۔ اس زمانے میں شہر نینوا عروج پر تھا۔ عراق میں دریائے دجلہ کے باعث کنارے پر موجود موصل کے مقابل نینوا شہر آباد تھا۔ 1853 میں اس کے کھنڈرات کی پیمائش کی گئی تو رقبہ 1801 تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک یونس نبیوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں 1 لاکھ بلکہ زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا موجودہ موصل میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ اشوریوں کا پایا تخت تھا۔ انہوں نے 1 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کی توحید کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت پر لبیک نہ کہا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا یہ لوگ دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ یہ لوگ کفر و مسجد اللہ میں اتنے گر چکے تھے کہ کوئی آواز ان پر اثر نہ کرتی، نہ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی دلیل ان کے لیے کارگر ثابت ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس قوم پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور بحکم خدا بندی قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ بستی سے نکل گئے۔ قوم میں حضرت یونس علیہ السلام کی سلان پر آپس میں مشورہ کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے مشورے پر یہ طے پایا کہ رات کو حضرت یونس اگر اپنے گھر میں مقیم رہے تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح کوئی عذاب ضرور آئے گا۔ آپ رات ہی کو گھر سے رخصت ہو گئے۔ صبح ہوئی تو گہرے بادلوں کی شکل میں سیاہ دھواں دار بستی والوں کے سروں پر منڈلانے والا عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ اہل عقل کے مشورے پر سب گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہو گئے اور سب صد سے عاجزیوں انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما کر ان سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب عذاب کے ٹل جانے کی اطلاع ملی تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب انہیں جھوٹا سمجھا جائے گا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کی قوم میں کسی کا جھوٹ ثابت ہو جانے پر اسے واجب القتل قرار دے دیا جاتا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا، اپنے اجتہاد کی بنا پر ہجرت کا قصد کر لینا اور اللہ کے صریح حکم کا انتظار نہ کرنا ان کی نظر میں قابل گرفت بات نہ تھی، مگر اللہ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر ہی ایک فیصلہ کر کے، یہ گرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف عملی ضرور تھا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام ہجرت کی غرض سے فرات کے کنارے پہنچے ہوتے ہوئے کشتی کو مسافروں سے لدا اور تیار پایا۔ ان کی کشتی میں سوار ہوتے ہوئے لنگر اٹھا دیے گئے۔ راہ میں طوفانی ہوا
نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب وہ ڈگمگانے لگی اور اس کے غرق ہونے کا یقین ہو گیا تو پہلے ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آیا جو اس کشتی میں سوار ہے، جب تک اس کشتی سے جدا نہ کیا جائے نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہیں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اسی طرح چلے آنا پسند نہ آیا ہوگا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتیوں سے فرمایا، اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آنے والا غلام میں ہی ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملا اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے پایا کہ قرعہ اندازی کی جاتی ہے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرعہ ڈالا گیا اور ہر مرتبہ ہی حضرت یونس علیہ السلام کے نام ہی کا قرعہ نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا اور وہ خود دریا میں کود گئے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو صرف نگل لینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ وہ کیوں وحی کا الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذوالنون جب غصے کی حالت میں جلد یہ اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ پاک کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بات ہے بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز سنی اور دعا قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اسے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ کہ جس کا جسم بے حد نرم اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک خشک جگہ پر اگل دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کے لیے بیلدار درخت اگا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ کدور کی ایک بیل تھی جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگی۔ جس دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے اس بیل کو جڑ سے ایک کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو غم ہوا۔ تب اللہ نے وحی کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یونس تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں، ان کے علاوہ جاندار بھی بعد ہیں، اسے برباد اور ہلاک کر دینے میں ہمیں کوئی ناگواری نہیں ہوئی ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تمہیں اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر ہی قوم کی بد دعا دے کر ان کے درمیان خود سے نکل آئے۔ یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرنے اور نفرت کر کے ان سے جدا ہو جانے میں اجرت کرے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ مچھلی جب آپ کو لے کر سمندر کی نچلی سطح پر پہنچی تو آپ نے کچھ آہٹیں سنی، دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے۔ اللہ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی وہی تسبیح کی اور فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم اجنبی زمین سے ایک نحیف و کمزور سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے، جس نے میرے فرمان کی لغزش ہوئی تو میں نے اسے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے معبود، حقیقی تو تیرا بہت نیک بندہ ہے، شب و روز تیرے پاس نیک و عمل پہنچاتا ہے۔ فرمایا، ہاں وہ بہت اچھی تسبیح کرتا ہے۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے بندے کو ساحل پر ڈال دے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو لے کر دعا کی، اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔